لي خمسة تطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین، سلسلے کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ تاجدار انبیاء، روح کائنات، معراج کے دولہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ خدا کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو نبی کا عاشق بنایا اور نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں، نبی کی معراج کی خوشی میں آج تمام کے تمام عاشقان رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور محبت اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت والوں کا درود میں خود سنتا ہوں. صرف سنتا نہیں بلکہ ان کو جانتا بھی ہوں. اب اگر نبی سے محبت کرنے والا پونا میں امبر کی سرزمین سے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ رہا ہے تو وہ محبت والا اتنا خوش نصیب ہے کہ وہ یہاں سے نبی پر درود پڑھ رہا ہے، مدینے میں نبی اس کا درود خود سن رہے. تو جب محبت یہ بہت بڑا سرمایہ ہمارے پاس ہے تو اسے ہمیشہ بچا کے رکھیں، اور جب بھی نبی پر درود پڑھنے کا موقع آئے تو سستی، کاہلی، بے پرواہی، بے توجہی کے ساتھ کبھی درود نہ پڑھے. اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ ہم یہاں سے پکار رہے ہیں اور نبی وہاں سن رہے ہیں. تو محبت والوں کو چاہیے کہ ہمیشہ درود پاک جھوم کر پڑھے، اس یقین کے ساتھ کہ میرے آقا میرا درود خود سن رہے ہیں.
تو آؤ اسی محبت کے ساتھ جھوم کر بلند آواز سے ایک مرتبہ اور درود شریف سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کے رخے صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے. کیا اللہ نے ان کے رخ اور ان کے چہرے کو بنایا کہ چاند کی چاندنی ان کے رخسار پر قربان, سورج کی روشنی ان کے رخسار پر قربان, ساری کائنات ان کے نور پر قربان. ان کے رخے صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے, آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے. آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے. جنت کی, سلسبیل کی, کوثر کی پوچھئے. دیکھیے شاعر کیا فرما رہے ہیں. جنت کی, سلسبیل کی, کوثر کی پوچھئے. یہ سب جو ہے سلسبیل, کوثر, یہ جنت کی نہروں کے نام. شاعر فرماتے جنت کی, سلسبیل کی, کوثر کی پوچھئے, میرے نبی کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے. میرے نبی کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے. صرف قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا. صرف قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا. اس کے آگے کیا ہوا, ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے. اس کے آگے کیا ہوا, ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے. اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں. سبحان اللہ. نبی نے اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں. میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے. میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے. اسی لیے حضور غریب نواز کو عطا رسول کہا جاتا ہے. یہ نبی کی عطا ہے, یہ رسول کی عطا ہے. اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں. میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے. ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. پھر کیا ملا, ملا جو ملا کچھ نہ پوچھی. پھر کیا ملا, ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے. ان کے رخے صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے. آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے. سر لامکاں سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. سر لامکاں سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ, بلغ العلا بکمالہ, کشفت دجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ تمام حضرات کو معراج النبی بہت بہت مبارک ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ آج کی اس مبارک شب میں, شب معراج میں, ہمیں اپنے گھر میں یعنی اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کے محبوب کا ذکر سننے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم نبی کی معراج پر ایمان رکھتے ہیں. یقیناً آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی. اور یہ معراج
کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں بہت ساری تفصیلی گفتگو ہے، مگر چونکہ نہ ہمارا ذہن اتنا کھلا ہے کہ ہم وہ ساری باتیں سن سکے، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ان تمام راز و نیاز کو ہم جان سکے، نہ ہمارے لوگوں میں وہ شوق ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ ہمارے لیے بہت بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو معراج کے ماننے والوں میں پیدا فرمایا، سبحان اللہ، اور یقیناً یہ معراج ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، سب سے بڑی کیا ہے؟ خوشی ہے۔ تو آؤ تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور اللہ نے جو ان کو معراج کرائی، یہ معراج کیا ہے، اس کو ہم اور آپ جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق ہمارے نبی سے صرف اس لیے ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، وہ ہمارے نبی ہے، اور ہمارے لیے ان کی محبت یہ سب سے بڑا سرمایہ، نبی کی محبت ہی سب سے بڑا سرمایہ، کیونکہ امت میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کلمہ نبی کا پڑھتے، کلمہ نبی کا پڑھتے، نماز نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھتے، اسلام کے طریقے پر چلتے ہیں، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں، ان کا عمل نبی کی طریقے پر ہے، لیکن ان کی محبت نبی سے نہیں۔ اس لیے ایسے بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جا کے سو گئے اور کہتے ہیں کہ شب معراج کچھ نہیں، اس میں جاگنا کہیں سے ثابت نہیں، جاگ کر عبادت کرنا یہ بدعت ہے۔ اس طرح کے سوالات کرنے والے شاید کہ آپ لوگوں کو ملے ہوں، ملے کہ نہیں ملے؟ نہیں ملے تو ڈھونڈنے کی کوشش بھی مت کرو۔ اللہ نے ہم کو ماننے والا بنایا، یہ خدا کا فضل ہے، اور یہ طے کر لو کہ جب تک اللہ نے ہماری زندگی میں شب معراج رکھی ہے، زندگی کی آخری سانس تک ہم معراج کی خوشی مناتے رہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اب یہی خدا کا جو فرمان ہے، اسی اللہ کے فرمان پر غور کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، راتوں رات جا کے حضور واپس آئے، یہ سب جانتے، سب نے سنا۔ کچھ لوگوں کو تعجب ہے کہ حضور کو معراج کیسے ہوئی، مگر اس آیت میں جو معراج کا ذکر ہے، یاد رکھو معراج کو دو حصوں میں رکھا گیا۔ معراج کا ایک حصہ جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے اس میں ہے، سبحان الذی اسری، اس میں پہلا حصہ ہے جس میں زمینی سفر کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ زمینی سفر کا ذکر ہے۔ اور اس کا دوسرا حصہ سورہ والنجم میں ہے۔ قرآن میں سورہ والنجم جو ہے، اس میں معراج کے دوسرے حصے کا ذکر ہے جس میں آسمانی کائنات کے سفر کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یاد رکھو، کچھ ایسے بدبخت ہیں کہ جن کو نبی کے زمین کے سفر پر بھی اعتراض ہے۔ آسمانی سفر کی بات تو الگ، زمین کا جو سفر نبی نے کیا مسجد حرام سے مسجد اقصی،
اس سفر پر بھی اعتراض، یہ کیسے ممکن ہے، وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ اور یاد رکھو اگر نبی خود کہتے کہ میں گیا تو یہ اعتراض کی گنجائش ہو سکتی تھی، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر نبی کہتے میں گیا یا میں خواب میں گیا، تو خواب میں گیا یہ کہتے تو پھر کوئی اعتراض نہیں، خواب میں گیا اگر یہ نبی کہتے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ خواب میں کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے نا؟ اب صبح امام صاحب کے پاس آ کر کوئی کہے کہ امام صاحب میں کل خواب میں دبئی جا کر آیا، تو امام صاحب کو تعجب ہوگا؟ بولیے، خواب میں ہے، تم دبئی جاؤ، امریکہ جاؤ، افریقہ جاؤ، کہیں بھی جاؤ، خواب میں کہیں بھی جا سکتے۔ اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، مگر معراج النبی یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، اور حقیقت ہے اسی لیے اعتراض کیا لوگوں نے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اسی لیے جب معراج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو صبح صبح سب سے پہلے اسلام کا بڑا دشمن ابو جہل مل گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بتایا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کر کے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو بتایا وہ صرف زمین کے سفر کے بارے میں بتایا، آسمان کے سفر کے بارے میں نہیں۔ کیوں؟ کیا نبی نے آسمان کا سفر نہیں کیا تھا؟ بولیے نا، لیکن اس کو اتنا ہی کیوں بتایا؟ کیونکہ اس کو اتنا ہی ہضم نہیں ہوگا، اس کو اتنا ہی ہضم نہیں ہوگا، وہ زمین کے سفر پر اعتراض کرتا ہے تو آسمان کے سفر کو تو بالکل نہیں مانے۔ اب رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر یہ ممکن نہیں، کئی مہینوں کا سفر ہے، مگر جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی جا کر آ گیا تو ابو جہل کو بڑا ٹینشن آ گیا۔ اب اس نے سوچا کہ معاذ اللہ محمد نے دعویٰ تو بہت بڑا کیا ہے، اب یہ اچھا بھی ہے کہ اس کی اسی بات کو لے کر میں اس کے لوگوں کو اس سے دور کر دوں۔ اس نے کیا سوچا؟ یہی بات کو لے کر جو اس کے فالوور ہیں، ماننے والے ہیں، میں ان کو دور کر دوں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تھوڑے سے وقت میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی جا کر واپس آئے؟ تو ابو جہل سن کر کے سیدھے پہنچا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، اور حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتا ہے اے ابو بکر ایک سوال کا جواب دو، کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے، اس نے نام نہیں بتایا، وہ چاہتا تھا کہ میں کسی طرح اس کو نبی سے دور کروں، کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جا کر آیا ہوں، تو کیا وہ آدمی سچا ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا یہ تو سچا نہیں ہو سکتا، یہ بات ممکن نہیں ہے کہ تھوڑے سے وقت میں کوئی جا کر آئے، مگر یہ بتاؤ یہ بات تم سے کہی کس نے ہے؟ کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی ایمانی نظر نے وہ دیکھ بھی لیا تھا کہ یہ جو چھپا رہا ہے یہ کچھ اور ہے۔ پوچھا یہ بات بتاؤ تم کو یہ بات بتائی کس نے؟ تو وہ کہتا ہے یہ دعویٰ تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بول پڑے جب نبی نے کہا ہے یہ تو بات بالکل سچ ہے، اگر کوئی دوسرا کہتا تو میں ہرگز نہ مانتا، لیکن نبی نے کہا ہے یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، نبی جا کر آ سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کا، زمینی سفر کا یہ معاملہ جس پر اعتراض کہ اتنے جلدی جا کر آئے کیسے، اب یہاں کافروں کو، مشرکوں کو اعتراض ہے کہ اتنے جلدی جا کر آئے کیسے۔ بہت سے کفار و مشرکین نے اعتراض کیا
آج بھی اعتراض کرنے والے ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں یہ سفر کیسے ممکن ہے، لیکن یہ دعویٰ ہمارے نبی کا نہیں ہے. نبی نہیں فرماتے کہ میں گیا. اعتراض تب ہوگا جب نبی کہے کہ میں گیا، لیکن نبی نے نہیں فرمایا میں گیا. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو. اب اگر کوئی نبی کے جانے پر اعتراض کرتا ہے تو وہ اعتراض نبی کی ذات پر نہیں بلکہ اللہ پر ہوگا. وہ اعتراض اللہ پر ہوگا، کیونکہ نبی نے نہیں کہا میں گیا، خدا فرماتا ہے میں لے گیا. کیا بات، خدا فرماتا ہے میں لے گیا. وہ قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ رب العزت قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی قدرت ہے. وہ پل بھر میں اتنا سفر طے کرا دے. اب ہمیں بھی تو کچھ دلیلیں چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں. نبی کی ہر بات ہم کو قبول ہے. بے شک نبی کی ہر بات ہمیں قبول ہے. لیکن اب جو اعتراض کرنے والے ہیں، کیونکہ آج پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ ہو گئے، اور پڑھے لکھے لوگ جب دلیل مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر اس کی کوئی دلیل نہیں تو یہ بات غلط ہے. مگر یاد رکھو ہمارا مذہب اسلام ایسا مکمل ہے کہ جس میں ہر بات کی دلیل ہے. تو اب نبی جا کر تھوڑے سے وقت میں جا کر آ گئے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. نبی کا جا کر آنا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، جبکہ ہمارے نبی کو اللہ نے وہ شان بخشی ہے کہ سب کچھ اللہ نے ان کے صدقے میں پیدا کیا. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا، اور پھر اسی نور محمدی سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. تو سب سے پہلے اللہ نے نور محمدی کو بنایا، اور نبی کے نور سے ساری کائنات بنی. اب کائنات میں جو کچھ ہے یہ سب نبی کا صدقہ ہے. بے شک بے شک کائنات میں جو کچھ ہے نبی کا صدقہ ہے. اب نبی کی شان تو کتنی بلند و بالا ہے. جو نبی کے صدقے بنے ہیں ان کا عالم کیا ہے. آؤ اس بات کی دلیل آپ کے سامنے پیش کروں، اور یہ دلیل کسی دنیا کی کتاب میں نہیں، اللہ کے کلام قرآن مجید میں. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت ملکہ سبا بلقیس پر پیش کی، اور وہ بلقیس جو ملکہ سبا تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت قبول کر کے اطاعت و فرما برداری کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے لیے نکلی. ملکہ سبا سے نکلی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے. تو دربار سلیمان علیہ السلام سے ملکہ سبا جہاں رہتی تھی وہاں تک 900 میل کا فاصلہ. کتنا؟ 900 میل کا فاصلہ. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ ملکہ سبا اطاعت و فرما بردار ہو کر آپ کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا. ان کے دربار میں انسان، جنات، جانور سب رہا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی حکومت سب پر تھی. بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے کہ جو بلقیس کے ہمارے دربار میں آنے سے پہلے اس کا تخت ہماری بارگاہ میں حاضر کر. جو وہ تخت پر بیٹھا کرتی تھی نا، وہ بڑا عالیشان تخت تھا، ہیرے موتی جواہرات لگے ہوئے تھے، اور وہ اپنے تخت کو بہت پسند کرتی تھی. تو حضرت سلیمان نے کہا کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے یہ تخت ہمارے دربار میں پہنچا دے.
جب اعلان کیا تو ان کے دربار میں جنات بھی ہوتے تھے. عفریت نامی ایک جن تھا. کیا نام تھا؟ عفریت. وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ آپ نے جو حکم دیا ہے میں آپ کا کام کر دیتا ہوں. بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں موجود پائیں گے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر میں کرو گے؟ تو وہ جن کہتا ہے کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے ہو. 900 میل کا فاصلہ. جن کہتا ہے کہ یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں, بہت دیر ہوگی. کون ہے جو اس سے بھی پہلے وہ تخت حاصل کرے؟ تو پھر ایک شخص کھڑا ہوا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا وزیر تھا. کون تھا؟ وزیر. اور انسان تھا. کون تھا؟ انسان. جنات میں سے نہیں تھا, انسان تھا. ان کا نام آیا ہے تفسیر میں آصف بن برخیہ. وہ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ ہے جن کو اللہ نے کتاب کا کچھ علم دیا. جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو شخص تھا, جو ولی ہے, اللہ کا نیک بندہ, صالح بندہ, برگزیدہ بندہ, جس کو اللہ نے کتاب کا کچھ علم دیا تھا, وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ میں یہ کام کر دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا پلک جھپکنے سے پہلے. سبحان اللہ. کتنی دیر میں؟ پلک جھپکنے سے پہلے. بس پلک جھپکنا ہی تھا کہ اس نے وہ تخت بلقیس جو 900 میل کے فاصلے پر تھا دربار سلیمانی میں حاضر کر دیا. دربار سلیمانی نے حاضر کر دیا. اب یہ قرآن بتا رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہے اور ان کے دربار کا ایک نیک بندہ, اللہ کا ولی, ایک صالح بندہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ پلک جھپکتے ہی 900 میل کا فاصلہ وہ طے کر سکے. جب نبی کے دربار کے ایک ولی, ایک غلام کی یہ طاقت ہے تو اس نبی کی طاقت کا عالم کیا ہو. اور جب اس نبی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو تمام نبیوں کے سردار کی طاقت کا عالم کیا ہو. اس میں کون سی تعجب کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام تھوڑے سے وقت میں معراج کو جا کر واپس آ گئے. کوئی تعجب کی بات نہیں. لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پر دلیل چاہیے. بے شمار دلائل ہے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا. حضرت جبریل کو جانتے ہیں؟ سننا چاہتے کہ نہیں کہ ختم کرو ہے ارادہ؟ حضرت جبریل سے پوچھا اے جبریل بتاؤ کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ بڑی مشقت تم کو اٹھانی پڑی اور بہت تیزی کے ساتھ تم کو زمین پر آنا پڑا, ایسا کبھی موقع آیا؟ تو حضرت جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں 4 مرتبہ ایسا موقع آیا. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ. پہلا موقع وہ تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا. وہ موقع وہ تھا, پہلا موقع جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا ہے. نمرود کے ساتھیوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تو اللہ نے مجھے حکم دیا. میں اس وقت سدرا پر تھا. حضرت جبریل کہتے ہیں میں سدرا پر تھا, اللہ نے حکم دیا اے جبریل ابراہیم کے آگ میں پہنچنے سے پہلے جا کر ان کو اپنے پروں میں لے لو. حضرت جبریل فرماتے میں سدرا پر تھا, جیسے ہی خدا کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جانے سے پہلے جا کر میں نے ان کو سنبھال لیا. ایک موقع وہ تھا. دوسرا موقع حضرت جبریل فرماتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا, ان کے گلے پہ چھری رکھ دی, چلنے سے پہلے میں سدرا پر تھا,
اللہ نے حکم دیا اے جبریل چھری کے چلنے سے پہلے جنت میں جاؤ، دمبا لو اور زمین پر اتر کر حضرت اسماعیل کو ہٹا کر اس جگہ ایک دمبا رکھ دو۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ میں سدرا پر تھا، جنت میں گیا، دمبا لیا اور وہ دمبا لے کر زمین پر آیا، حضرت اسماعیل کو ہٹا کر دمبا اس جگہ رکھ دیا اور چھری رکھنے سے پہلے میں وہاں پر پہنچ گیا، چھری چلنے سے پہلے میں وہاں پہنچ گیا۔ یہ دوسرا موقع تھا۔ اور تیسرا موقع جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، حضرت جبریل فرماتے میں سدرا پر تھا، اللہ نے حکم دیا کہ جبریل یوسف کے کنویں کی گہرائی میں پہنچنے سے پہلے وہاں جاؤ اور ایک پتھر نکال کر ان کو وہاں حفاظت سے بٹھا دو۔ حضرت جبریل فرماتے میں تیزی کے ساتھ آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں کی گہرائی میں جانے سے پہلے اور ایک پتھر نکال کر ان کو پتھر پر بٹھا دیا۔ 3 موقع ہو گئے۔ اب چوتھا موقع وہ آیا کہ جب دشمنان اسلام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دانت کو شہید کر دیا اور آپ کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے والا تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا اے جبریل میرے محبوب کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جاؤ اور ان کا وہ خون کا قطرہ اپنے ہاتھ میں لے لو۔ حضرت جبریل فرماتے میں سدرا پر تھا، وہ زمین کا قطرہ، وہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میں زمین پر آیا اور خون کے قطرے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا اے جبریل اگر یہ خون کا قطرہ زمین پر گر گیا تو پھر یہ زمین کبھی سبزہ نہیں اگائے، اس لیے میں بڑی تیزی کے ساتھ سدرۃ المنتہا سے چلا اور زمین پر پہنچ گیا۔ اب بتائیے سدرۃ المنتہا سے یہ زمین کا سفر کیا آسان ہے؟ بولیے نا۔ اب ہم سننے کو تو بڑی آسانی سے سن لیے، زمین سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے زمین، لیکن ذرا اس کو سوچو بھی۔ حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین سے پہلا آسمان 500 سال کا راستہ، زمین سے پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان 500 سال، تیسرا آسمان، اب اس طرح سے 7 آسمان، پھر اس کے آگے عرش، اس کے آگے سدرۃ المنتہا۔ اب آپ دیکھیے اتنا لمبا فاصلہ حضرت جبریل اتنی جلدی تیزی کے ساتھ طے کرے، جب حضرت جبریل جو فرشتوں کے سردار ہے ان کی تیزی کا یہ عالم ہے، تو حضرت جبریل تو نبیوں کے خادم ہے، جب خادم کی رفتار کا یہ عالم ہے تو مخدوم کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ جب خادم اتنے جلدی جا کر آ سکتا ہے تو آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ تو کون سی تعجب کی بات ہے کہ نبی راتوں رات گئے اور واپس آ گئے؟ ہم کو تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے کہ کیسے گئے، کیوں گئے، اعتراض تو بہت ہوتے ہیں، مگر حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہے، 2 وزیر زمین پر، 2 وزیر آسمان میں ہے، 2 وزیر زمین پر ہے۔ آسمان میں جو 2 وزیر ہے وہ حضرت جبریل، حضرت میکائیل، اور زمین پر جو 2 وزیر ہے وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے 2 وزیر جو زمین پر ہے وہ ابو بکر اور عمر ہے، آسمان پر جو 2 وزیر ہے وہ جبریل اور میکائیل ہے۔ نبی کے اس فرمان سے پتا چلا کہ وزیر اس کے ہوتے ہیں جو بادشاہ ہوتا ہے، وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ جو بادشاہ ہوتا ہے۔ تو نبی کے فرمان سے پتا چلا کہ میرے نبی کی بادشاہت زمین پر بھی ہے، میرے نبی کی بادشاہت آسمان پر بھی ہے۔ اگر نبی گئے تو اپنی بادشاہت مملکت دیکھنے گئے، نبی اپنی مملکت میں جا کر آئے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ نبی اپنی مملکت میں جا کر آئے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ اور قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے خاص کو راتوں رات
بہت سے اس میں راز ہے، بہت سی باتیں ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ کچھ آسان باتیں آپ لوگوں کے ذہن میں رکھو تاکہ یہ بات آپ دوسروں تک بھی پہنچا سکے اور اپنے نبی کی شان و عظمت کیا ہے اس کو بھی جان سکے۔ معراج کب ہوئی؟ رات میں۔ کب ہوئی بولیے؟ کون سی تاریخ کو ہوئی؟ الحمدللہ اتنا تو معلوم، یہ تاریخ تو معلوم ہے لوگوں کو، ورنہ دین سے دور ہونے کا نتیجہ تو یہ ہو گیا کہ ہم اتنے دین سے دور ہو گئے کہ ہم ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کے وصال کی تاریخ نہیں جانتے، مگر چونکہ ایک زمانے سے جو مشہور چیزیں ہیں جیسا شب معراج، شب برات، ایک زمانے سے یہ چلتی آ رہی ہے نا، تو یہ تاریخیں لوگوں کو یاد ہے۔ 27ویں رجب، 27ویں شب، یعنی اس رات کو نبی کو معراج ہوئی۔ کب ہوئی؟ رات میں۔ اور کیوں ہوئی یہ خوشی؟ کیوں تھی؟ معراج کی حکمت کیا؟ اس کو بھی سنتے چلیں۔ معراج کی بہت سی حکمتیں ہیں، وہ تو اللہ جانے، اس کا رسول جانے، بلانے والا جانے اور جانے والا جانے۔ بلانے والا بھی ایسا اور جانے والا بھی ایسا، اب وہ دونوں ہی جانے کہ جانے والے نے کیا لیا اور بلانے والے نے کیا دیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے نا، صرف قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کا، اس کے آگے کیا ہوا، ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھی۔ وہ کون سی راز کی باتیں تھی وہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے، مگر حکمت کیا تھی؟ معراج کی حکمت کیا تھی؟ کیوں معراج کرائی؟ اس میں علماء کرام نے الگ الگ اقوال، الگ الگ باتیں بتائی ہیں۔ ایک بات آپ کے سامنے رکھوں کہ معراج کی حکمت کیا ہے، تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال معراج ہوئی، جس سال معراج ہوئی، وہ سال بڑا ہی غمگین سال گزرا۔ کیسا گزرا؟ غمگین، کیونکہ حضور علیہ السلام پر غم کے پہاڑ ٹوٹے۔ ہوتا ہے نا ہماری زندگی میں بھی کتنے غم آتے ہیں، ہم تو زیادہ غم میں ہی رہتے ہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کی زندگی میں اس سال جو موقع آیا، 3 سال قید میں رکھا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، اسی درمیان حضور علیہ السلام کی سب سے چہیتی بیوی، سب سے پہلی بیوی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی ہوا۔ ان کے چچا حضرت ابو طالب جو حضور سے بڑی شفقت کرتے تھے، ان کا بھی وصال ہوا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک ہی سال میں اتنے غم جسے ہوئے ہو وہ کتنے غمگین ہوں گے، مگر یہاں ان کا غمگین ہونا تھا اور اللہ کو اپنے محبوب کو خوش کرنا تھا، اللہ کو اپنے حبیب کو خوش کرنا تھا۔ کیا شان ہے شان مصطفیٰ، کیا مقام ہے مصطفیٰ کا، ان کے دل پر غم ہوتا ہے اور اس غم کو دور کرنے کے لیے خدا انتظام فرماتا ہے، خدا انتظام فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غمگین سال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غم کے پہاڑ ٹوٹے، اس سال کو حضور نے نام رکھا سال حزن، غم کا سال۔ لیکن حضور علیہ السلام کے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کے غم کا علاج کرنے کے لیے اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی، اپنے جلوے دکھائے، تاکہ محبوب ہمارے جلوے دیکھ کر تم اپنے سارے غم کو غلط کر دو، اپنے سارے غم بھول جاؤ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج کرا۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ سفر نہیں تھا۔ سفر سمجھتے ہیں نا؟ بولیے، سفر سمجھتے ہیں نا؟ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ انگریزی میں کیا کہتے ہیں سفر؟ جرنی۔ یہ ویسی جرنی نہیں تھی جا کر آنا، کیونکہ سفر وہ ہوتا ہے جس میں دقت بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے۔
سفر وہ ہوتا ہے جو جا کر واپس آئے، سفر اسے کہتے ہیں کہ جا کر کام کر کے واپس آئے، اور اس میں دشواریاں بھی ہوتی، سفر کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی کبھی کینسل بھی ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ملتوی ہو جاتا ہے، لیکن جو نبی کی معراج ہے یہ سفر نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ، یہ سیر ہے۔ دنیا اسے سفر کہتی ہو، مگر اے عاشقان مصطفیٰ، یہ نبی کا سفر نہیں تھا، نبی کی سیر تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ نبی کی سیر کرا کر نبی کے غم کو دور کر فرما دے، نبی کے غم کو غلط فرما دے، تاکہ نبی کے دل پر جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ یہ حکمت تھی، یہ وجہ تھی۔ ایک وجہ اور یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، آنکھ بند تھی مگر میرا دل جاگ رہا تھا، اور حضرت جبریل میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ بطحائے مکہ لے گئے۔ حضرت جبریل حضور کو بطحائے مکہ لے گئے، اور وہاں لے جا کر حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے وہ سارے گناہ دکھا دیے جو قیامت تک ہونے والے تھے، وہ سارے گناہ جو ہونے والے تھے قیامت تک سب دکھا دیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے گناہ کو مشاہدہ کیا کہ میری امت ایسے ایسے گناہ میں ملوث ہوگی، تو حضور علیہ السلام کا دل بھر آیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرے امت کے گناہ معاف کر دے۔ حضرت جبریل نے کہا جس نبی کی امت اتنی گناہگار ہو، کیا وہ نبی آرام سے سو سکتا ہے؟ بس نبی کے دل پر بات لگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر امت کی بخشش کی دعا کر، رات بھر جاگ کر امت کی بخشش کی دعا مانگتے، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے، اے رب میری امت کو بخش دے۔ اب نبی اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی یہ گناہگار امت گناہوں کے سبب جہنم میں نہ جائے، تو رات رات بھر امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ حضور علیہ السلام کے پیروں میں سجن آ جاتا۔ جب وہی محبوب خدا اپنے امت کی فکر میں اتنا روتے ہیں، اتنا گڑ گڑاتے ہیں، اتنی دعائیں مانگتے ہیں، تو رب کریم جب یہ دیکھتا ہے تو اسے رحم آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر، اللہ نے فرمایا اے جھرمٹ والے نبی، رات میں قیام کیجئے، مگر کچھ دیر قیام کیجئے، کچھ آرام بھی کر لیجئے۔ دیکھیے خدا کتنا مہربان، اس کو محبوب کی مشقت دیکھی نہ گئی، محبوب کا اتنا تڑپنا، امت کے لیے اتنی فکر کرنا۔ خدا نے کہا ہے محبوب آپ اپنی امت کے لیے دعا مانگیے، آپ اپنی امت کی فکر کیجئے، مگر اپنی بھی تو فکر کیجئے، رات میں کچھ دیر آرام بھی کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یا اللہ اگر تو مجھے ساری رات بھی آرام کا حکم دے تو مجھے خوشی نہیں ملے گی، کیونکہ جب اپنی امت کے گناہ دیکھتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں، اپنی امت کے گناہ نظر آتے ہیں، بے چین ہو جاتا ہوں کہ میں اپنی امت کے لیے کیا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غم کو دور کرنے کے لیے معراج کرائی، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی، اور فرمایا محبوب آؤ آؤ ہم تمہیں سیر کرائیں، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے، تاکہ یہ دیکھ کر تم خود اندازہ کر لو کہ آپ کی امت کے گناہ زیادہ ہے یا ہماری رحمت کے دریا زیادہ ہے، آپ کی امت کے گناہ زیادہ ہے یا ہماری رحمت کے دریا زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ نے نبی کو خوش کرانے کے لیے معراج کرائی، اور یہ معراج بھی رات کے وقت میں تھی۔ کون سے وقت میں؟
اور کیوں تھی؟ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ اب مجھے بتائیے، دیکھنا دن میں اچھا ہوتا ہے کہ رات میں؟ عمران بھائی نے ایک فلیٹ لیے، اللہ کرے ہو جائے نیا فلیٹ، اور میرے پاس آئے، کہا مولانا میں نے ایک نیا مکان لیا ہوں، کل رات میں 3 بجے دیکھنے چلے۔ تو آپ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی رات میں کوئی چیز دیکھی جاتی ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، لیلا کا لفظ قرآن میں ہے رات و رات، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ جس کے ارد گرد ہم نے رحمتیں برکتیں نازل فرمائے تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ کیا دکھا سکے؟ نشانیاں دکھانے کے لیے اللہ نے چنا تو رات کو چنا۔ کس کو چنا؟ رات کو، اور وہ بھی کون سی؟ 27ویں رات، جس میں چاند بالکل نظر نہیں آتا۔ کون سی رات ہوتی؟ اماوس کی رات کہتے ہیں نا، جس میں چاند نظر نہیں آتا، بالکل چھپ جاتا ہے۔ اور اس رات، اندھیری رات کو اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرانے کے لیے، نشانیاں دکھانے کے لیے وہ رات چنی۔ یہ رات کیوں چنی؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ اے ساری دنیا کے لوگوں، یاد رکھو میرا مصطفیٰ، میرا محبوب چاند کی چاندنی کا محتاج نہیں ہے، سورج کی روشنی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی روشنی کا محتاج نہیں، ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی محتاج ہے، میرا مصطفیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ تو اللہ نے راتوں رات تھوڑے سے حصے میں حضور علیہ السلام کو سیر کرائی، اور سیر کرا کے حضور علیہ السلام واپس آئے۔ اب آنے کے بعد وہ تو سب آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اعتراض کرنے والے بہت اعتراض کرتے رہے، پھر سوالات بھی کرتے رہے حضور سے کہ ہمارے سوالوں کے جواب دو، ہم مانیں گے کہ ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ بتاؤ، کسی نے الگ سوال کیا، کسی نے الگ سوال کیا۔ انہی سوال کرنے والوں میں کفار مکہ میں، جو مشرکین مکہ، کفار مکہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارا ایک قافلہ وہاں گیا ہوا ہے، وہ قافلہ مکہ میں کب آئے گا؟ حضور سے پوچھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کی رات گئے تھے، وہ اللہ کی نشانیاں دیکھنے گئے تھے، لیکن اب کفار و مشرکین حضور سے اپنے سوالات کر رہے تھے، یہ بتاؤ وہ بتاؤ۔ کسی نے کہا مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتاؤ، کتنے ستون ہیں، کتنے کھمبے ہیں۔ اب مسجد اقصیٰ میں بھی تو حضور نے نماز پڑھائی نا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرنے لگے کفار؟ کتنے کھمبے ہیں، کتنے ستون ہیں، وہ بتائیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سیر کرنے گئے تھے، اللہ کی نشانیاں دیکھنے گئے تھے، تو حضور کی توجہ تو وہاں ہوگی نا جو دیکھنے گئے تھے۔ اب کھمبے گننے تو گئے نہیں تھے کہ کتنے کھمبے ہیں، مگر اب اعتراض کرنے والوں کو موقع تھا کہ ہم کسی طرح انہیں جھوٹا ثابت کریں۔ لیکن جب ایسے اعتراض ہونے لگے تو اللہ نے بھی اپنے محبوب کو کیسے سنبھالا؟ حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مسجد اقصیٰ کا نقشہ حضور کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے جیسے سوال کفار پوچھتے، حضور مسجد اقصیٰ کو دیکھ کر جواب دے دے۔ اب سب خاموش ہو گئے، سب کے سوال کے جواب مل گئے، خاموش ہو گئے۔ پھر ایک سوال یہ ہوا، بتاؤ ہمارا قافلہ گیا ہوا ہے، وہ قافلہ مکہ میں کب آئے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہ قافلہ دیکھا تنعیم کے مقام پر، ایک مقام ہے، اس مقام پر میں نے وہ قافلے کو دیکھا۔ پوچھا وہ قافلہ مکہ میں کب آئے گا بتاؤ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دن بتا دیا کہ فلاں دن سورج کے نکلتے ہی، سورج کے طلوع ہوتے ہی وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوگا۔
اب وہ کفار و مشرکین نے کہا چلو بہت بڑی بات ہم کو معلوم ہو گئی، اب اگر اسی وقت اسی دن یہ قافلہ آ گیا تو پھر یہ اپنی بات میں سچے، اور اگر نہیں آیا تو یہ معاذ اللہ جھوٹے۔ کفار تو حضور علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے پر تلے ہی تھے جی، اور کوشش میں تھے کہ کسی طرح ان کی بات جھوٹ ہو جائے۔ وہ دن آ گیا، وہ دن جس دن قافلہ آنے والا تھا، سورج نکلنے سے پہلے ایک شخص پہاڑ کی اونچائی پر جا کر کھڑا ہوا، دو شخص کھڑے ہوئے، ایک کا چہرہ مشرق کی طرف، ایک کا چہرہ مغرب کی طرف۔ مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، مشرق سے سورج نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ یہ قافلہ فلاں دن سورج کے نکلتے ہی مغرب سے داخل ہوگا۔ کہاں سے؟ مغرب کے حصے سے، اس سمت سے مکہ میں داخل ہوگا۔ اب ایک شخص مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑا، دوسرا شخص مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑا، یہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی سورج نکلے گا اور یہ دیکھ رہا ہے کہ مکہ میں قافلہ داخل ہوگا۔ اب حق اور باطل کے فیصلے کا وقت تھا، چند ہی لمحات بچے تھے کہ جو شخص مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑا تھا وہ دیکھتے دیکھتے اس نے آواز لگائی کہ سورج مشرق سے طلوع ہو گیا۔ عین اسی وقت جو مغرب کی طرف کھڑا تھا اس نے بھی آواز لگائی کہ قافلہ مکہ میں داخل ہو گیا، قافلہ مکہ میں داخل ہو گیا، اور حضور علیہ السلام کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اگر جن کے مقدر میں ایمان تھا وہ ایمان لائے، اور بہت سے کافروں نے اعتراض کیا، اعتراض کرنے والے نے تب بھی اعتراض کیا، نہیں مانا، لیکن جب سبوں نے نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اے محبوب، یہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے اعتراض پر آپ غمزدہ نہ ہونا۔ آپ کی معراج کو کوئی مانے نہ مانے، آپ کی معراج کا اعلان ہم کر دیتے ہیں۔ اب جو آپ پر اعتراض کرے گا وہ آپ پر اعتراض نہیں کرے گا، بلکہ وہ اعتراض ہماری ذات پر ہوگا، وہ اعتراض ہماری ذات پر ہوگا۔ تو یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی رات معراج ہوئی، اور یہ سب خوشیاں حضور علیہ السلام کی زندگی کی تمام خوشیوں سے بڑھ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی ہے؟ 63 سال۔ ماشاءاللہ، اچھی معلومات آپ لوگ رکھتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو سلامت رکھے تاکہ آپ اسی طرح دین سے جڑے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس، اور پوری زندگی میں سب سے زیادہ خوشی حضور علیہ السلام کو آج ہی کی رات ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ کا دیدار ہوا اور حضور کو معراج ہوئی۔ یہاں یہ بات بھی بتا دوں، معراج کا ذکر ہم کر رہے ہیں، مگر حضور شیخ الاسلام ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی جیلانی قدس اللہ العالی، انہوں نے بڑی عارفانہ بات کی، بڑی عارفانہ بات۔ یہ معراج لوگ کہتے ہیں، قرآن میں معراج کا لفظ ہی نہیں کہا، قرآن میں معراج کا لفظ ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن نے تو اسرا کہا، یہ سیر ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ سیر، کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ سیر کرائی۔ اب جہاں جس مقام سے نبی گزرے، جس مقام سے میرے مصطفیٰ گزرے، اللہ نے اس مقام کو معراج عطا فرمایا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دوں، معراج کا مطلب خوشی، معراج کا مطلب کیا؟ خوشی۔ تو لوگ کہتے ہیں حضور کو خوشی ہوئی، حضور بے شک حضور کو خوشی ہوئی، مگر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے حضور کو معراج کرائی، ہم نے تو اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ واہ، کیا بات، ہم نے اپنے محبوب کو سیر کرائی، ہم نے تو ان کے غم کو دور کرنے کا انتظام کیا، ہم نے تو ان کے غموں کو دور کرنے کے لیے سارے انتظامات کیے۔ جنت کو سجایا گیا،
فرشتوں کو سجایا گیا، سجنے کو حکم دیا گیا، آسمان کو سجایا گیا، اور سارے انبیاء علیہ السلام کو مسجد اقصی میں نبی کے استقبال کے لیے جمع کیا گیا. یہ سب کچھ اپنے محبوب کی خوشی کے لیے ہم نے کیا تاکہ وہ خوش ہو جائے. لیکن اصل خوشی وہ نہیں کہ حضور کو خوشی ہوئی. دنیا کہتی معراج معراج، حضور کی معراج، مگر حضور شیخ الاسلام نے کیا عارفانہ بات کہی، بلکہ حضور کے صدقے میں ہر چیز کی معراج ہو. نبی کے قدم جہاں لگے وہ قدم مصطفیٰ کے جس جگہ کو لگے اس کی معراج ہو. اسی لیے آپ کو بتا دوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عرش اعظم پر پہنچے، عرش اعظم پر جانا ہوا، تو حضرت جبریل ساتھ میں تھے. عرش پر جانے کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دیدار کرانا تھا تو طور پر بلایا تھا. کہاں بلایا تھا؟ کوہ طور پر. اور کیسے انتظام کے ساتھ بلایا تھا؟ 40 دن روزہ رکھو، 40 دن روزہ رکھو، اس کے بعد کوہ طور پر آؤ. 40 دن روزہ رکھنے کے بعد کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے اور آگے جانے لگے تو آواز آئی، اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار کر آؤ، اپنی نالیں اتار کر آؤ. مگر محبوب خدا کی معراج دیکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بھیج کر فرماتا جاؤ میرے محبوب کو میرا پیغام سنا دو کہ خدا ان کی ملاقات کا مشتاق. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام کر رہے تھے. اب اللہ فرماتا جبریل جاؤ جنت کو سجا دو، فرشتوں سے کہو کہ وہ اپنے لباس زیب تن نورانی لباس پہن لے، عرش کو سجا دو، آسمان کو سجا دو، آج میرے محبوب کی آمد ہونے والی. حضرت جبریل آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب حضور علیہ السلام کی آنکھ بند ہے، اب جگانا بھی بے ادبی ہے. کس طرح سے جگاؤ؟ حضرت جبریل سوچ رہے، ابھی سوچ رہے ہیں. اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے محبوب کے ادب کی بات ہے، میں کس طرح جگاؤں؟ اللہ نے فرمایا اے جبریل میرے محبوب کے قدم چوم. حضرت جبریل نے قدم چومے، حضور علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور اللہ کا پیغام سنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. وہ معراج کا واقعہ تفصیلی واقعہ ہے. بہرحال مختصر میں یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی، انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، وہاں سے پھر براق سے سفر شروع ہوا. اور جب عرش اعظم پر پہنچنے کی بات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ یاد آیا کہ حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا موسیٰ جوتیاں اتار دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جوتیاں اتارنے کی کوشش کی. غیب سے آواز آئی اے محبوب تم جوتیوں سمیت میرے پاس آؤ، جوتیوں سمیت آؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ موسیٰ کو تو حکم دیا تھا کہ جوتیاں اتار کر آؤ اور مجھے حکم دیتا ہے جوتیاں پہن کر آؤ. آواز آئی اے محبوب وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے جن کو ہم نے حکم دیا کہ جوتیاں اتار کر آؤ. وہ جوتیاں اتار کر آئیں گے، ہماری قدرت، ہماری جلوے، ہمارے نور کے جلوے جب ہم اس پہاڑ پر ڈالیں گے تو ہمارے نور کے جلوے ان کے قدموں کو لگیں گے، ان کا مقام بڑھ جائے گا. اس لیے ہم نے ان کو حکم دیا کہ اپنی جوتیاں اتار کر آؤ. لیکن اے محبوب آپ ہمارے پاس آ رہے ہو، اپنی جوتیوں سمیت آؤ، کیونکہ آپ کی جوتیاں ہمارے عرش کو لگیں گی، عرش کا مقام بڑھ جائے. سبحان اللہ. وہ کلیم اللہ تھے، آپ حبیب اللہ ہیں. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. وہ کلیم اللہ تھے، آپ ہمارے محبوب ہیں. آپ کے قدموں کی یہ برکتیں ہیں کہ عرش آپ کی قدم کو چومے گا.
سبحان اللہ. تو یہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ سیر کرائی. اور یہ معراج حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج نہیں بلکہ جہاں جہاں نبی گئے جس جگہ سے نبی گزرے اس جگہ کی معراج, سبحان اللہ. اس جگہ کی معراج. اور حضور شیخ الاسلام کیا فرماتے, جب گئے تو خدا کے پاس سے ایسا نسخہ لے کر آئے کہ ایمان والے اس پر عمل کرے تو ان کی معراج ہو جائے. الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہے. تو عزیزان گرامی, برادران ملت اسلامیہ, یہ معراج کا مختصر واقعہ جو ہم نے آپ نے سنا اور یہ سب کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے. بے شک. یہ سب معراج جو ہوئی, یہ جتنی بھی خوشی ہوئی, جتنے بھی کام کیے گئے نبی کے غم کو دور کرنے کے لیے, کس لیے دور کرنے کے بولو لیے, سب, غم دور کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ معراج کیوں کرائی؟ نبی کے غم, اس کو آسان جواب ایسا دیجئے, نبی کو خوش کرنے کے لیے. نبی کو خوش کرنے, اس لیے خوش کرنے کے لیے, نبی کو خوش کر. تو نبی کو یہ اس رات خوشی ملی یا نہیں ملی؟ ملے. اب جب اتنی بڑی خوشی نبی کو ملی تو جو نبی کے چاہنے والے ہیں, نبی سے محبت کرنے والے ہیں, کیا وہ اپنی نبی کی خوشی میں خوش نہیں ہوں گے؟ بے شک. آج بھی کچھ لوگوں کو خوشی ملی ہے, اشارہ سمجھ جاؤ. ایک نیتا چن کر آیا تو خوشی منانے والے آپے سے باہر ہو کے خوشی منا رہے ہے یا نہیں؟ جی ہاں. مگر جو ریلیوں میں خوشی منا رہے ان کو ان کی خوشی مبارک, کیا بات ہے. اور جو مسجد میں نبی کی معراج کی خوشی منا رہے ہیں ان کو ان کی خوشی مبارک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اللہ اکبر. یہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو نبی کی معراج کی خوشی میں اللہ کے گھر میں آئے ہیں. اور اللہ نے ہم کو وہ خوشی میں شامل ہونے کا موقع نہیں دیا جو چند دنوں کی ہے, ایسی خوشی میں شامل ہونے کا موقع دیا کہ یقیناً نبی کی خوشی ہمارے دنیا میں بھی کام آئیں گی, آخرت میں بھی کام آئیں گی. یہی خوشی ہم کو دنیا میں بھی اچھا کرے گی اور آخرت میں بھی اچھا کرے گی. اور پتہ ہے آپ کو محبت کا تعلق کتنا گہرا ہے؟ یہ ہمارا یہاں آنا, بیٹھنا, سننا, اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں, صرف ایک مقصد ہے, نبی کی خوشی. بے شک. کیا مقصد ہے؟ نبی کی خوشی. اور نبی کی خوشی جس میں ہے اس میں ہماری خوشی. یہی وجہ تھی کہ جب حضرت جبریل سدرہ پر رک گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل چلو آگے. تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تھوڑا بھی آگے نہیں بڑھ سکتا, ورنہ اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائے. کیا بات. حضرت جبریل نے کہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے پوچھا جبریل بتاؤ تمہاری کوئی حاجت ہے جو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں؟ کیا بات. کوئی حاجت تمہاری ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایک حاجت میری ہے, اور وہ یہ ہے, میری حاجت یہ ہے آپ اللہ کے بارگاہ میں میری یہ حاجت پیش کریں کہ قیامت کے دن جب آپ کی گناہگار امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی تو میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کی گناہگار امت کے لیے اپنے پروں کو بچھا دوں. میری بس اتنی خواہش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, فرمایا جبریل تمہاری اس خواہش کو میں خدا کی بارگاہ میں رکھوں گا, خدا اسے قبول بھی فرمائے گا. نبی کو ایسی معراج ہوئی, نبی کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ نبی صرف خود خوش نہیں ہوئے, اپنی امت کو بھی خوش کیا. سبحان اللہ. اور حضرت جبریل کو بھی دیکھو, حضرت جبریل بھی جانتے ہیں, کوئی بھی خواہش کر سکتے تھے نا حضرت جبریل, یا رسول اللہ میرے لیے یہ کہہ دو, میرے لیے وہ کہہ دو, لیکن حضرت جبریل بھی جانتے ہیں نبی کی خوشی بھی ان کی امت کی خوشی ہے. نبی تبھی خوش ہوں گے جب ان کی امت کے گناہگاروں کو خوشی ملے. تو آج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چاہنے والے فراموش نہیں کر سکتے, تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہے, خوشیاں منانے والے دنیا میں کیسی بھی خوشیاں منائے
مگر یہ خوشی سب سے بڑی ہے جو اللہ کے گھر میں منائی جائے، اور یہ خوشی سب سے بڑی ہے جو نبی کی معراج پر منائی جائے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ ہم کو، ہماری نسلوں کو اہل سنت جماعت پر قائم رکھے، اور زندگی کے آخری سانس تک ہم اپنے نبی کے غلام بن کر رہے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے۔ اور آخر میں چلتے چلتے یہ بات عرض کر دوں کہ معراج صرف یہ نہیں کہ ہم معراج کی رات آئے، نبی کا ذکر سنے اور سن کر کے خوشی منا کر چلے جائیں، بلکہ آج ہی کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اور ان کی امت کو 5 وقت کی نماز کا تحفہ دیا۔ تحفہ صلاۃ جو ملا وہ آج ہی کی رات، اور ایسا تحفہ کہ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، مومن کی خوشی ہے، معراج ہے۔ اور ایسی خوشی کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے تو سجدہ وہ سجدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور بتاؤ اس سے بڑھ کر معراج کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں بندے کو 5 مرتبہ بلائے، اور جب بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے تو خدا کے قریب ہو جائے، خدا کے قریب ہو جائے۔ تو یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ لیکن جب نماز ملی تھی تو 50 وقت کی، کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مہربانی کی، 50 سے 5 کرائے۔ کتنے کرائی؟ 5۔ تو 50 سے 5 کرائی تو کم کرائی کہ زیادہ کرائی؟ کم۔ تو اچھا کرایا کہ خراب؟ اچھا۔ ہاں اچھا کرایا۔ بھئی آپ کو اگر کوئی 10,000 روپے دے رہا ہے اور مولانا بولے کہ کیا ضرورت ہے 10 روپے دے دو، اچھا کرائے کہ برا کرائے؟ ہاں ابھی آپ جواب نہیں دیں گے۔ اب دیکھیے، پہلے تو بول دیے بہت اچھا ہے، تو 5 وقت نہیں ہو پا رہی، 50 وقت کب ہوتی؟ بے شک۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا کہ یہ 5 وقت بھی نہیں پڑھ پائیں، لیکن جب 5 وقت کی رہ گئی اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اب کتنی رہ گئی؟ تو کہا 5۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس پر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اب مجھے واپس جانے میں حیا آتی، میں جب گیا تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کرائی، اگر پھر جاؤں تو یہ تحفہ واپس دینے برابر ہوگا۔ مگر اللہ ایسا مہربان ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے محبوب یہ 5 وقت کی نماز آپ کی امت کا تحفہ ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا ہم اس کو 50 وقت کا ثواب عطا کریں۔ دیا تو 50 ہی وقت کی نماز تھی، مگر اللہ نے نماز کم کرائی، ثواب کم نہیں کرایا۔ نماز کم کرائی، ثواب کم نہیں کرایا۔ اب آپ ساری زندگی سوچتے رہو کہ اچھا کیا کہ برا کیا، مگر دنیاوی نقطے نظر سے نہ سوچو۔ بہرحال نماز کی پابندی کرو، اور ساری رات کی عبادت کا دار و مدار فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے پر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تھوڑی عبادت کرو یا زیادہ کرو، مگر فجر کی نماز کسی کی بھی جماعت سے نہیں چھوٹے۔ ورنہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پڑھتے عین سحری کے وقت میں جا کے کھا کے سو جاتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نماز جماعت سے ادا ہو اس کی پوری کوشش کریں۔ ایک بات، اب جس کو جو نفل نماز پڑھنی ہے، بہت سی نوافل نمازیں امام صاحب آپ کو بتائیں گے، مگر ایک وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، آج کی رات کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ پوری رات ٹینشن میں آ گیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پوری رات نہیں کرنا ہے، بہت مختصر ہے، لیکن اس رات میں وظیفہ ضرور کرو، اور ایسا نہیں کہ اسی رات میں کرو۔ آپ لوگوں کو اجازت ہے، آپ جب چاہے وہ کر سکتے ہیں، ہر رات بھی کر سکتے ہیں، مگر اس وظیفے کو آج کی رات سے بڑی نسبت، وہ اس لیے کیونکہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور حضور علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کے بعد آسمانی سفر شروع کیا، تو پہلے آسمان پر پہنچے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب حضور علیہ السلام ساتویں آسمان پر پہنچے تو حضور فرماتے میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو تھے وہ ہو بہو میری شکل کے تھے۔ حضرت ابراہیم جو تھے ہمارے نبی کے ہم شکل تھے، اور جب ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حضور سے کہ آپ کی امت سے میرا سلام کہنا۔ دیکھیے یہ امت کا مقام کیا ہے، نبی کا سلام آ رہا ہے ہمیں، نبی کا سلام ہمیں آ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے محبوب، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے میرا سلام کہنا۔ آپ لوگوں کو بھی کبھی کسی کا سلام آتا ہے؟ جی بولیے نا، تو کیا جواب دینا؟ علیکہ وعلیہ السلام۔ طریقہ کیا ہے؟ جب کوئی سلام بھیجے تو جواب ایسا دینا چاہیے علیکہ وعلیہ السلام، یعنی جس نے سلام دیا اس کو بھی سلام، جس کا سلام لایا اس کو بھی سلام۔ علیکہ وعلیہ السلام۔ تو اب تک آپ کو پتا نہیں تھا کس نے آپ کو سلام بھیجا تھا، مگر آج تو پتا چلا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے نبی کی امت کو سلام آیا۔ اب یہ سلام کے ساتھ ساتھ ایک پیغام بھی آیا، پیغام یہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم نے کہا کہ آپ اپنی امت کو میرا یہ پیغام دینا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ درخت اگائے۔ کیا کرے؟ اب جس کے درخت جہاں ہوں گے وہاں کا وہ مالک ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ نسخہ بھی بتا دیا کہ وہاں کی زمین زرخیز ہے، وہاں زیادہ سے زیادہ درخت اگائے۔ تو حضور نے پوچھا وہ درخت کیسے اگائے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنی امت سے کہو کہ وہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں درخت لگائے گا۔ تو اس لیے آج کی رات اول آخر 11 بار درود شریف اور 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے سب لوگ۔ یہ وظیفہ ضرور پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتا، اور انشاءاللہ روزانہ پڑھتے رہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، نبی کی محبت میں زندہ رکھے، ان کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں یہ چاہتا